بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم واقعات کا سلسلہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حجۃ الوداع کے متعلق۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت القدس جنت میں منتقل ہونے کا یقین ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ الحرام کا حج اور امت کے لیے ایک سیدھا راستہ کا معین کرنا لازم سمجھا۔ آپ سن 10 ہجری میں آخری حج کرنے کے غرض سے نکلے اور آپ نے امت کے لیے اپنے اس دنیا سے آخرت کی طرف عنقریب کوچ کرنے کے سلسلے میں یوں اعلان فرمایا: انی لا ادری لالیجن لالقاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سال کے بعد اس جگہ تمہیں دیکھ سکوں گا۔ حجاج خوف و گھبراہٹ کے ساتھ چل پڑے۔ وہ بڑے ہی رنجیدہ تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دے دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ہدایت کا ایسا راستہ معین فرما دیا تھا جس سے وہ فتنوں سے دور رہیں، اور یہ فرما کر ان کی اچھی زندگی گزارنے کی ضمانت لے رہے تھے: یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: کتاب خداوندی اور میری اطاعت یعنی میرے اہل بیت۔ کتاب اللہ سے متمسک رہنا، اس میں بیان شدہ احکام پر عمل کرنا، اور اہل بیت نبوت سے محبت دوستی کرنا کہ اسی میں امت کی گمراہی سے نجات ہے۔ حج کے اعمال تمام کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک بڑی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے اسلامی تعلیمات اور اس کے احکام بیان فرمائے، اور آخر میں فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، لوگوں کو گمراہ نہ کرنا، ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنا۔ میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے: اللہ کی کتاب اور میری اطاعت، میرے اہل بیت۔ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے احکام الہی پہنچا دیا؟ سب نے ایک ساتھ مل کر بلند آواز میں کہا: نعم یا رسول اللہ۔ فرمایا: اللہم اشہد انکم مسئولون فلیبلغ الشاہد منکم الغائب۔ خدایا، گواہ رہنا، تم حاضرین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیغام کو غائبین تک پہنچائیں۔ ہم اس خطبے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ غدیر خم۔ حج کے ارکان بجا لانے کے بعد نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھ حج کے قافلے مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ جب غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو جبریل امین کے حکم سے نازل ہوئے کہ آپ اپنے قافلے کو اسی مقام پر روک کر حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد اس امت کا خلیفہ اور امام بنا دیجیے اور اس کے انجام دینے میں بالکل تاخیر نہ فرمائیے۔ چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ رسول اللہ نے اس امر کو بہت اہمیت دی اور پختہ ارادہ کے ساتھ اس پر عمل کا فیصلہ کیا۔ حضرت نے اپنے قافلہ کو اسی گرمی کی شدت سے مرجھائے ہوئے درختوں کے نیچے روک دیا اور دوسرے قافلوں کو بھی وہاں ٹھہر کر اپنے خطبہ سننے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد اونٹوں کی قجامت سے ممبر بنانے کا حکم دیا۔ جب ممبر بن کر تیار ہو گیا تو آپ نے ممبر پر جا کر ایک بڑی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ جس نے اسلام کی راہ میں مشکلیں برداشت کیں اور اس راستے میں ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ تھا، میں نے ان کو اس خطرے سے نجات دلائی۔ پھر ان سے یہ فرمایا: میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو گے۔ قوم میں سے ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثقلین کیا ہے؟ ثقل اکبر اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ عز و جل کے قبضہ قدرت میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تم اس سے متمسک رہنا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری چیز ثقل اصغر میری اطاعت ہے، اور لطیف و خبیر خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔
یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں۔ میں نے اپنے پروردگار سے اس سلسلے میں دعا کی ہے اور ان دونوں سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ ہی ان کے بارے میں کوتاہی کرنا کہ اس کا نتیجہ بھی ہلاکت ہے۔